بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جس سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے میں مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترتیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی کہ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبانی کچھ ایسے الفاظ سنے جنہیں جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن اذان دینے والا کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کہ ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں گے اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسلام میں سلام کی اہمیت۔ دوستو، اسلامی شریعت میں سلام کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سلام عام کرنے کی تعلیم دی۔ سلام، السلام علیکم کہنا ہماری اسلامی پہچان ہے۔ آج جب کہ ہماری اسلامی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، چہروں سے سنتیں داڑھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اپنے جان پہچان والوں کو تو پہچاننا جا سکتا ہے لیکن اپنے دوسرے دینی بھائیوں کی پہچان مشکل ہو چکی ہے۔ ایسے نازک ماحول میں اگر ہم سلام کو بھی اپنے سماج سے رخصت کر دیں گے تو کتنا بڑا ستم ہوگا۔ سلام ایک دعا ہے جو ہم اپنے کسی دینی بھائی کو دیتے ہیں اور جواب میں خود بھی اس کی طرف سے دعا پاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملنے والے سے السلام علیکم کہا تو مطلب یہ ہوا کہ اے میرے دینی بھائی، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی یہ دعائیں سن کر سامنے والا بھی آپ کو دعائیں دیتے ہوئے جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے مجھے سلامتی کی دعا دینے والے میرے بھائی، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم سلام کا مطلب و مقصد بھول بیٹھے ہیں۔ اگر اسے ایک طرح کی رسم سمجھ لیا ہے اور جب کوئی حقیقت رسم بن جاتی ہے تو پھر اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے ماحول میں تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سلام کرنا تو چھوٹوں اور غریبوں کا حق ہے، بڑوں
اور بڑوں کو سلام کرنا ضروری نہیں۔ حال یہاں تک ہو گیا ہے کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھنے لگ گئے ہیں، اس لیے جب کوئی چھوٹا انہیں سلام کرتا ہے تو سیدھے منہ جواب میں وعلیکم السلام کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بہرحال سلام کرنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے جواب دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جسے پہچانتے ہوں اسے ہی سلام کریں، جی نہیں، اپنے ہر دینی بھائی کو چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہیں، اس رشتے سے کہ وہ آپ کا دینی بھائی ہے آپ کو سلام ضرور کرنا چاہیے، اور سلام کے لیے کم سے کم السلام علیکم تو کہنا ہی چاہیے۔ آج کل کا زمانہ بڑا تیز رفتار زمانہ ہے، زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی ہے کہ کسی کو فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے راستے چلتے ہاتھ اٹھا کر، مسکرا کر، سر جھکا کر سلام کرنے کی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ اس سے اتنا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ سامنے والے نے مجھے سلام کیا ہے یا میرے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن اس سے سلام کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ لیکن کیا کیا جائے، فرصت نہیں ہے۔ ہاں، شکایت ضرور دور ہو جائے گی، فلاں شخص میرے سامنے سے گزرا لیکن سلام نہیں کیا، کیونکہ اب تو خالی رسمیں نبھانے کا زمانہ ہی رہ گیا ہے، حقیقتیں تو رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ سلام کرنا توہین نہیں بلکہ عزت ہے، سمجھدار لوگوں کی نظر میں بھی اور اللہ اور رسول کی نظروں میں بھی۔ سلام کرنے والا قوم کی نظروں میں قابل احترام ہوتا ہے۔ سلام سادگی کی پہچان ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی جو کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو، عمر، دولت، علم، کسی بھی اعتبار سے اگر لوگوں سے سلام کرنے میں پہل کرے تو لوگ اسے ادب و احترام کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اگر وہی آدمی سلام نہ کرے تو کہیں گے کہ کتنا گھمنڈی آدمی ہے، سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں اسے۔ بہرحال سلام ہر اعتبار سے ہمارے لیے رحمت ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے ہم سبھی کو اپنی اسلامی شان بنائے رکھنے کے لیے اپنے رسول کے فرمان کی روشنی میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ آمین۔ السلام علیکم۔